عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما أهبط الله آدم من الأرض الهند أو كما جاء في روايات أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہر شخص کو اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے دیار، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے. وطن سے محبت ایک فطری بات، ایک نیچر کا حصہ ہے کہ آدمی جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ پروان چڑھتا ہے، جس جگہ اس کا وقت گزرتا ہے یا اس کے بڑے وہاں رہے ہیں، تو پھر اس علاقے سے، اس گاؤں دیہات سے، اس گلی کوچے سے فطری طور پر انسان کو محبت ہو جاتی ہے. وطن سے محبت ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے. وطن سے محبت کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کر اس کو سرٹیفکیٹ دے کہ آپ وطن پرست ہیں. اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک نیچر ہے آدمی کا. آدمی چھوڑیے، انسان چھوڑیے، جانور بھی جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ سے ان کو الفت اور محبت ہو جاتی ہے. کیڑے مکوڑے جل بل میں رہتے ہیں، جس جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہے، جو ان کے رہنے کی جگہ ہے کیڑے مکوڑوں کی، اس جگہ سے وہ محبت ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ پرندوں کو جب بھگایا جاتا ہے، جانوروں کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو وہ بے چین ہو کر پھر سے اپنے ٹھکانوں کی طرف، پھر سے اپنی بلوں کی طرف، پھر سے اپنے مکانوں کی طرف، سابقہ جگہوں کی طرف لوٹ کے آتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ہر جاندار کی فطرت میں بات رکھی ہوئی ہے کہ جس جگہ وہ جنم لیا ہے، جس جگہ اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور جس جگہ اس کی پروان چڑھی ہے، یا جو جگہ اس کے بڑے والدین کی ہے، آبا و اجداد کی ہے، تو اس سے فطرتاً محبت اور تعلق اور ربط ہو جاتا ہے. تو انسانوں کو بھی، سبھی انسانوں کو، خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں اور دنیا اور کائنات کے کس گوشے میں رہ رہے ہوں، ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. اور پھر مسلمانوں کو خاص طور پر، چونکہ نبوی تعلیمات سے مسلمانوں کی تربیت ہوتی ہے، اس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی امت کو یہ ہے، مسلمانوں کو یہ ہے کہ جس جگہ، جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کریں، اس کے ساتھ تمہارا خیر خواہی کا، نافعانہ اور نفع پہنچانے کا تعلق ہونا چاہیے، اس سے محبت ہونا چاہیے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور بتایا. حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے سلسلے میں، مدینے کے سلسلے میں ایسی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں، جن روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینے سے تھی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا ما طیبکی من بلد ولا احبکی الی. کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا میرا شہر ہے، اس سے بہتر کوئی اور شہر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ محبوب کوئی مکان اور جگہ نہیں ہو سکتی. اگر لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرکی، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، مکہ سے مجھے نہیں نکالا جاتا، تو میں کسی اور جگہ نہیں جاتا.
اس لیے کہ مکہ میری جائے پیدائش ہے، میرے آبا و اجداد یہاں رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ حدیثوں میں بعض محدثین نے مستقل ابواب اس بات پر باندھے ہیں، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، الروایات ما جاء فی حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ، وہ تمام روایتوں کو محدثین نے جمع کیا ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے وطن سے، اپنی پیدائش کی جگہ سے، اپنے علاقے سے الفت اور محبت کا جس میں اظہار ہوتا ہے، ویسی روایتیں صحابہ نے، بعد کے تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے جمع کی ہیں، اکٹھا کی ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کے نام سے، کہ ہندوستان کے متعلق کیا کیا آثار حدیث میں، صحابہ کے اقوال میں کیا کیا باتیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں، ہندوستان کی فضیلت کے سلسلے میں حضور سے، صحابہ سے، تابعین سے جو اقوال آئے ہیں، ان سب کو اس کتاب میں سبحۃ المرجان میں آزاد بالگرامی نے، غلام علی حسین آزاد بالگرامی نے جمع کیا ہے۔ مستقل 400 صفحے سے زائد وہ کتاب ہے جس میں ہندوستان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وطن سے محبت کا جو اظہار کیا ہے اس کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ خاص طور پر اس روایت کو ایسے موقعوں پر استدلال میں محدثین نے بیان کیا ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کے ملنے کے بعد جو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سنایا کہ یہ واقعات ہوئے۔ انہوں نے اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئیں، تو حضرت ورقہ نے سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری باتوں کو سن کر یہ کہا کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ان باتوں سے یہ اشارہ اور علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں، برحق نبی ہیں، اور جب آپ نبی ہیں تو میری طرف سے یہ پیشن گوئی بھی سن لیجئے کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی۔ پھر کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم بلا وجہ آپ کو اذیت دے گی۔ پھر آگے اس سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے شہر سے، ملک سے نکالے گی۔ محدثین نے کہا یہ تیسرے جملے پر جس میں حضور نے فرمایا عوام خریجیہم، وہ مجھے اپنے شہر سے نکالیں گے۔ اس سے استدلال کیا محدثین نے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطنہ کے اوپر، حضور اپنے وطن سے کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ ہر شہری کو، ہر علاقے والے کو، ہر شخص کو اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کو اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا، سمجھایا اور یہ تعلیم دی ہے کہ جس جگہ تم رہ رہے ہو اس جگہ سے تمہیں الفت اور محبت، عقیدت ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے دو سوالوں پر تعجب نہیں کیا۔ حضرت ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ خاموش رہے۔ ورقہ نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو اذیت دے گی، تکلیف دے گی، آپ چپ رہے۔ لیکن جب کہا گیا کہ آپ کو آپ کے شہر سے جلا وطن کر دیا جائے گا، آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سوالوں پر آپ نے کسی طرح کا سوال یا تعجب یا تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ تیسرے سوال پر حضور نے کہا کہ ایسا بھی ہوگا میرے ساتھ کہ مجھے اپنے شہر سے، اپنے گاؤں اور اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات پر زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اس لیے کہ آپ کو اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، روایتوں میں آتا کہ چند قدم چلتے پیچھے مڑ کے مکہ المکرمہ کو دیکھتے، کعبہ شریف کو دیکھتے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اور بہترین علاقہ، محبوب علاقہ تم ہو، لیکن میری قوم مجھے نکال رہی ہے، اگر وہ نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر، کعبہ چھوڑ کر میں کبھی یہاں سے نہیں جاتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص الفت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے متعلق روایتوں میں ہے کہ مدینہ کہیں سفر پر گئے، مدینہ قریب آ گیا تو حضور خوش ہو جاتے، جو دور سے جب مدینے کے آثار، اس کے کھنڈرات، اس کے جدار اور اس کی دیواریں نظر آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے، اتنا خوش ہوتے کہ اپنی سواری کی جو لگام ہوتی اس کو تیز کرنے کے لیے چھوڑ دیتے، اب گھوڑا یا اونٹ تیزی کے ساتھ دوڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر پہنے ہوئے ہوتے اس چادر کو پیچھے ہٹا دیتے، براہ راست مدینے کی ہوائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن کو لگیں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وطن اور اپنے علاقے سے محبت کا اظہار کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کے تحت میں یہ کہا ہے کہ اس روایت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک تو مدینۃ المنورہ کی محبت، اس کی عظمت اور اس کی برکتیں سمجھ میں آتی ہیں، ایسے ہی ان روایتوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس جگہ، جس علاقے میں رہ رہے ہو، جس ملک کے تم باشندے ہو، اس ملک سے بھی تمہیں محبت الفت ہونی چاہیے، اسی طرح سے اس کے ساتھ اپنا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پیغام دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر شخص کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، ہم کو اپنے ملک سے بے پناہ محبت۔ اس کے سلسلے میں کسی کے سرٹیفکیٹ دینے کی، کسی کی شہادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور کوئی اس کے لیے نعرے لگانے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں جنم لیے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو اپنی پیدائش کی جگہ سے الفت محبت ہوتی ہے، ہمیں بھی اس سے محبت۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو محبت وطن سے کرنا سکھایا ہے، اس وجہ سے ہمیں محبت ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ زمین ہے جس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اتارا ہے۔ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے بڑوں کا شہر یہ ہے، آپ کے بڑوں کا گاؤں یہ ہے، آپ کے بڑوں کا گھر یہ ہے، تو ایک عجیب روحانی اور جذباتی تعلق اس جگہ سے، اس مکان سے، اس گھر سے، اس گاؤں سے، اس محلے سے ہو جاتے ہیں جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہارے بڑے یہاں رہتے تھے۔ ہمارے بڑوں کے بڑے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اتارنے کا جو فیصلہ فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا حبوط و نزول ہوا تو وہ سرزمین ہندوستان کے اوپر ہوا۔ تو اس وجہ سے بھی ہمیں ہندوستان سے، اپنے ملک سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اترنے کی جگہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، ان اول ما اہبط اللہ آدم الی الارض الہند، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے ہندوستان میں اتارا گیا۔ اور روایتوں میں ہے، محدثین نے استدلال کیا ہے کہ سب سے پہلی وحی آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر ابھی کہیں وحی کا نزول نہیں ہوا ہے، ابھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مرتبہ بھی آمد نہیں ہوئی ہے۔ سب سے فرسٹ وحی اور سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر وہ ہندوستان آئے ہیں۔ اس وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اترنے کی جگہ ہے، اس لیے محبت ہے کہ سب سے پہلی وحی کے نزول کی جگہ یہی ہے، اس لیے محبت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پشت میں ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا تھا،
اس نور مبارک کی وجہ سے ان کی پیشانی چمکتی تھی، تو گویا کہ ہم سب کے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھا۔ اس وجہ سے بھی ہمیں، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے تو ہمیں اس وجہ سے بھی اس سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر شخص کو اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے، اور ہم کو اس لیے محبت ہے کہ یہ سب ہمارے جذباتی تعلقات اس ملک سے ہیں، اور پھر آزادی کے وقت میں بڑی جد و جہد کے ذریعے سے اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے اس کو غلامی سے چھڑانے کے لیے اپنے جانوں کے قربانیاں دی ہیں۔ وقت آیا توپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اڑا دیا گیا، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، گولیاں برسا دی گئیں، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا گیا، سب کو گوارا کیا۔ یہ جو ملک ملا ہے، اس ملک سے ہمیں محبت اس لیے بھی ہے کہ اس ملک کو ہم نے خون دے کر، خون سے سینچ کر اور خون بہا کر، قربانیاں دے کر، جان گنوا کر ہم نے اس ملک کو اور اس مٹی کو حاصل کیا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو ہندوستان سے خاص طور پر لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ تھامسن انگریز ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ آزادی کی جد و جہد کے وقت میں، فریڈم کی جو اسٹرگل چل رہا تھا، اس وقت میں اس کا ہندوستان آنا ہوا۔ دلی کی ایک مسجد کے پاس اس کا قیام تھا، اس قیام گاہ میں، اس کے خیمے میں وہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں انسانوں کے جلنے کی بو آئی، تو اس نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر اس کے خیموں کے آگے ایک آگ کا تنور لگا ہوا ہے، آگ کی بھٹی لگی ہوئی ہے، اور 40 لوگوں کو زندہ اس پر جلا دیا جا رہا ہے۔ ایک اور 40 لوگوں کو لایا گیا اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بس اتنا کہہ دو کہ ہم آزادی کے جد و جہد میں شریک نہیں ہوں گے، صرف اتنا کہہ دو کہ 1857 کے غدر میں ہم شریک نہیں تھے، صرف اتنا کہہ دو کہ انگریز کی حکومت ہم تسلیم کرتے ہیں، اتنا کہہ دو تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ 40 علماء ہیں، پہلے سے 40 جل کر بھن گئے ہیں، اور 40 کو لایا گیا ہے، کپڑے ننگے کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آزادی کی جد و جہد چھوڑ دو، ہم تم کو معاف کر دیں گے، ورنہ تمہارا بھی یہ حشر ہوگا۔ 40 کے 40 جلنے کے لیے، اپنے جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں، ہم تمہارے موافقت میں ہیں، ہم ملک کی آزادی کی جد و جہد میں کوشش نہیں کریں گے۔ کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا جان دے دیں گے، لیکن ملک کو غلام نہیں دیکھیں گے، ملک کو غلامی کے حالت میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جد و جہد کی تو ایسی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، حتیٰ کہ علماء، مشائخ، خانخواہ کے تصوف سلوک کے کام کرنے والے، انہوں نے اپنی خانخواہیں چھوڑ دی، سلوک و طریقت کو روک دیا کچھ دن کے لیے۔ کچھ دن کے لیے شیخ الحدیث، حدیث کے پڑھانے والے، فقہ کے پڑھانے والے، تفسیر کے پڑھانے والے، ان لوگوں نے مدارس بند کر دیے، خانخواہیں رک گئیں، دینی تصنیف و تالیف کا کام رک گیا، فقہ و فتاوی کے کام رک گئے، اور سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے میدان میں آ کر، فیلڈ میں آ کر وار کے لیے وہ جد و جہد کیا اور اس کے لیے کوششیں کی۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہر ملک کے باشندے کو، جو کسی کنٹری میں رہ رہا ہو، ہر کنٹری والے کو اس کی اپنی حکومت سے یا اپنے ملک سے، اپنی کنٹری سے اس کو محبت ہوتی، اپنے وطن سے اسے محبت ہوتی، اور یہ محبت ایک فطری بات ہے۔ ہم کو ہندوستان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ ہے، یہ اس لیے محبت کی جگہ ہے۔ ہندوستان ہمیں محبوب اس لیے ہے کہ یہ پہلی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی شکل میں یہاں آدم علیہ السلام کے پشت میں تشریف لائے ہیں۔ اس
ملک سے محبت اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو اپنی جد و جہد سے حاصل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، جنہوں نے ملک الگ کر لیا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ، ہم نے کہا کہ نہیں، اس ملک سے یہاں ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں، یہاں ہماری مساجد ہیں، یہاں ہماری مدارس ہیں، یہاں ہمارے خانقاہیں ہیں، یہاں ہمارے امام بارے ہیں، ہماری درگاہیں ہیں، ہمارے آثار ہیں، ہم اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے ترجیح دیا ہے کہ اس ملک میں رہیں گے، تو اسی وجہ سے کہ اس ملک سے ہمیں محبت ہے۔ میرے بھائیوں، جس ملک سے محبت ہو تو اس کے لیے سیرت میں اور قرآن و حدیث میں، شریعت میں یہ کہا گیا ہے اس کو دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ کوئی ہفتہ اور کوئی دن ایسا نہیں جانا کہ جس میں اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے علاقے کے لیے دعا نہ کر رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا مدینۃ المنورہ کے سلسلے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ان ابراہیم حبیب خلیلک و نبیک و عبدک وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ۔ اے اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے نبی، آپ کے بندے، آپ کے خلیل ہیں، میں بھی آپ کا نبی، آپ کا بندہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، میں مدینے کے لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ سب خیر جو آپ نے مکہ کے لیے مقدر کیا ہے وہ مدینے کے لیے بھی مقرر کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید مدینے میں اضافہ کریے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے علاقے، اپنے ملک، اپنے شہر کے لیے دعائیں کی۔ اس سے ہم کو تعلیم ہے، تربیت ہے کہ ہم بھی جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، وہاں کی شادابی کے لیے، وہاں کی ترقی کے لیے، وہاں کے امن کے لیے، وہاں کے سکون و راحت کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اپنے شہر کے لیے، جو شہر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے قائم کیا تھا، اس کے آباد ہونے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری نسلیں یہاں ہیں، اے اللہ سارے لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ کر دیجئے، اور میرے بچوں کو ان کو ترقی عطا فرمائیے، انہیں آباد کیجئے۔ اس طرح کی دعائیں نبی اپنے بچوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام، جس ملک سے محبت ہو تو اس ملک سے محبت کا تقاضا، ہمیں ہندوستان سے محبت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو آئین ہے، اس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس پر خود ہم عمل کرنا چاہیے، کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کو اس ملک سے محبت ہے تو یہاں امن برقرار رکھنا چاہیے، کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی انتشار، کوئی لڑائی جھگڑے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا ملک ہے، اس میں لڑائی نہیں ہوگی، یہ امن کے ساتھ رہے گا۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری صلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے لگیں۔ یہ نہیں کہ آپ کچھ قابل بن گئے ہیں، آپ صلاحیت بن گئے ہیں، ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں۔ آپ کا انویسٹمنٹ یہاں ہونا چاہیے، آپ کی صلاحیتیں یہاں لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا سارا لے جا کر سوئٹزرلینڈ کے اندر، سوئس بینکوں کے اندر رکھ رہے ہیں، کسی اور ملکوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کسی اور ملک میں لگا رہے ہیں۔ یہ ملک سے محبت نہیں ہے۔ ملک سے محبت ہے تو ہماری صلاحیتیں یہاں لگیں گی، ہماری نسلیں یہاں رہیں گی، ہمارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں بنیں گی، ہمارا مال یہاں لگے گا، جان یہاں لگے گی۔ یہ ہے ملک سے محبت۔ ایسا نہیں کہ پیسے ملے، عہدے ملے، بس یہاں سے بھاگنے کی چکر میں ہے تو یہ ملک سے محبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ہندوستانی ہونے کے ناطے ملک سے محبت ہونی چاہیے۔ ملک سے محبت کے لیے ہی آزادی کے موقعوں پر حب الوطنی کے اظہار اور اعلان کے لیے یہ پروگرام چلائے جاتے ہیں، اس میں خود بھی شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کی وفاداری بھی کرنا، اور اس جگہ کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کرنا، اور اس کے لیے جد و جہد اور حسب استطاعت کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔